السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اسی طرح خوش رکھے اور کامیابی عطا فرمائے۔ میرے عزیزوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، اور اس مہینے میں جس طرح ہم لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے تابع کر دیا ہے، اپنی زندگی اللہ رب العزت کے تابع کر دی ہے، اپنی ساری خواہشات مار دی ہے، اور اپنے جسم کو پاک کر لیا، اپنی زبان کو پاک کر لیا، اپنی آنکھ کو پاک کر لیا، اپنے ذہن کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے دل کو پاک کر لیا۔ جس طرح ہم نے اس مہینے میں اپنی خواہشات کو ختم کر کے اپنی زندگی اللہ رب العزت کے تابع کر دی ہے، اسی طرح غیر رمضان میں بھی، رمضان کے بعد بھی جو 11 مہینے ملیں گے ہم لوگوں کو، اس میں بھی اسی طرح زندگی گزارنی ہے۔ یوں نہ ہو کہ رمضان گزرتے ہی ہم اپنی خواہشوں پر عمل کرنے لگے اور اللہ رب العزت کی تابع داری چھوڑ دے۔ یہ کسی کو پسند نہیں آتا کہ تم کسی کے غلام بنو، تم کسی کی تابع داری کرو اور پھر اس سے منہ موڑ لو، اس سے بے وفائی کر لو۔ یہ کسی کو پسند نہیں آتا۔ میرے عزیزوں، اسی طرح کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تھے، ان کا ایک وزیر تھا۔ تو بادشاہ سلامت ایک دن وزیر سے کہنے لگے کہ اے وزیر، بیگن کتنی اچھی سبزی ہے، کتنا اچھا پھل ہے، کتنی اچھی چیز ہے۔ تو وزیر کہنے لگا جی بادشاہ سلامت، بیگن بہت اچھی چیز ہے اور بہت سستی چیز ہے، 2-4 روپے کلو مل جاتا ہے، اور ہر امیر غریب اس کا سالن بنا لیتا ہے۔ اور بیگن وہ چیز ہے کہ اللہ نے اس کو تاج پہنایا ہوا ہے۔ یہ جہاں سے توڑا جاتا ہے، اس کے اوپر جو کچھ 2-4 پتیاں لگی ہوتی ہیں، وہ پتی مثل تاج ہوتی ہیں۔ تو بیگن اللہ رب العزت نے اس کو تاج پہنایا ہوا ہے۔ خیر، 2-4 مہینے گزر گئے، پھر بادشاہ سلامت ایک دن وزیر سے کہنے لگے کہ بیگن بہت بری چیز ہے، بہت خراب چیز ہے۔ تو یہ جو وزیر تھا یہ بھی کہنے لگا کہ جی جی، بیگن بہت خراب چیز ہے، بہت بری چیز ہے، اس میں تو وٹامن ہوتا ہی نہیں ہے، بالکل سرے سے اس میں وٹامن نہیں ہوتا، اور یہ تو گدھوں کے کھانے کی چیز ہے، انسانوں میں آ گئی، انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے، یہ گدھوں کے کھانے کی چیز ہے، اور یہ بہت خراب چیز ہے۔ تو بادشاہ سلامت حیران ہو گئے اور کہنے لگے یار، تو بڑا عجیب انسان ہے، بڑا عجیب انسان ہے۔ ابھی 4-6 مہینے پہلے میں نے بیگن کی تعریف کی تو تم نے تعریفوں کے پل باندھ دیے، اور آج میں نے بیگن کی برائی کی تو تم اتنی لمبی چوڑی برائی کر رہے ہو۔ عجیب شرافت تمہارے اندر ہے، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیسی شرافت ہے تمہارے اندر؟ تو بادشاہ سلامت کو جو وزیر نے جواب دیا وہ بڑا قابل تعریف ہے۔ وزیر کہنے لگا بادشاہ سلامت، ہم بیگن کے تابع دار نہیں ہیں، ہم آپ کے تابع دار ہیں۔ کیا خوبصورت جواب دیا کہ ہم بیگن کے تابع دار نہیں بلکہ آپ کی تابع داری کرتے ہیں، آپ کے تابع دار ہیں۔ اس لیے جب آپ نے بیگن کی تعریف کی تو میں نے بھی بیگن کی تعریف کی، اور جب آپ نے بیگن کی برائی کی تو میں نے بھی بیگن کی برائی کی۔ میرے عزیزوں، اسی طرح ہم سب کو بھی، ہم مسلمانوں کو بھی اسی طرح تابع دار ہونا چاہیے کہ ہماری خواہشات، ہماری رائے، یہ سب ختم ہو جانی چاہیے۔ ہم نے جب اسلام قبول کیا،
کلمے کا اقرار کیا تو جتنی ہماری خواہشیں ہیں سب ختم ہو جانی چاہیے، اور یہ ساری خواہشیں اسلام کے چھوٹے سے احکام پر قربان ہو جانی چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا، ہم نے اسلام کا اقرار کیا، کلمے کا اقرار کیا، وہیں سے اللہ نے جو کہا کہ یہ اچھا ہے ہمیں بھی اچھا کہنا چاہیے، نبی نے جو فرما دیا کہ یہ غلط ہے ہمیں بھی غلط کہنا چاہیے۔ اب چونکہ رمضان آتے ہی ہم اپنی خواہشات کو ختم کر لیتے ہیں، اپنے نفس کو مار لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کے تابع کر دیتے ہیں اور ساری خواہشات ختم کر دیتے ہیں، ساری برائیاں ختم کر دیتے ہیں، نظروں کی حفاظت کرتے ہیں، زبان کی حفاظت کرتے ہیں، ذہنوں کی، دلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم غیر رمضان میں بھی اسی طرح ہم اپنے نفس کی، اپنی خواہشات کی غلامی چھوڑ دیں گے، اللہ رب العزت کی فرما برداری کریں گے، تو پھر یہی سچے پکے مسلمان ہیں، سچے پکے مسلمانی کی علامت ہے اور یہی مسلمان ہونے کی دلیل ہے۔ اور اگر ہم خواہشات پر اپنی زندگی کو لگاتے ہیں، اگر خواہشات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں اور پھر رمضان کے ختم ہوتے ہی نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر اسی طرح گناہ بھری زندگی گزارنے لگتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو مومن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیسے اپنے آپ کو مومن کہو گے؟ کیسے اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے حقدار بنو گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارو، نبی کی نافرمانی کرو، سنتوں کا جنازہ نکالو، اللہ رب العزت کے احکامات توڑو اور خود کو مسلمان کہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے عزیزوں، جس طرح ہم نے رمضان المبارک میں اپنے آپ کو سجایا ہے، سنوارا ہے، اسی طرح باقی 11 مہینے بھی ہم اپنے آپ کو سجائیں گے، سنواریں گے، اپنے نفس کو پاک رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور خواہشات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔